خبر آپ کو دیں، امریکی صدر کا ابنۂ ہرمز میں نقصان کا ازالہ ایرانی فنڈ سے کرنے کا اعلان۔ تجارتی جہازوں کے نقصانات ایران کے منجمد فنڈ سے پورے کیے جائیں گے، یہ کہنا ہے امریکی صدر ٹرمپ کا۔ جہازوں کو پہنچنے والا نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے، یہ کہنا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ انہوں نے کہا ایران کے پیسوں سے ادائیگی ہی منصفانہ راستہ ہے۔ امریکی صدر کا ابنۂ ہرمز میں نقصان کا ازالہ ایرانی فنڈ سے کرنے کا اعلان۔ تجارتی جہازوں کے نقصانات ایران کے منجمد فنڈ سے پورے کیے جائیں گے۔ امریکی صدر نے کہا جہازوں کو پہنچنے والا نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے، ایران کے پیسوں سے ادائیگی ہی منصفانہ راستہ ہی کہنا ہے امریکی صدر ٹرمپ کا۔ خبر آپ کو دیں، امریکی صدر کا ابنۂ ہرمز میں نقصان کا ازالہ ایرانی فنڈ سے کرنے کا اعلان۔ تجارتی جہازوں کے نقصانات ایران کے منجمد فنڈ سے پورے کیے جائیں گے، یہ کہنا ہے امریکی صدر ٹرمپ کا۔ جہازوں کو پہنچنے والا نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے، یہ کہنا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ انہوں نے کہا ایران کے پیسوں سے ادائیگی ہی منصفانہ راستہ ہے۔ امریکی صدر کا ابنۂ ہرمز میں نقصان کا ازالہ ایرانی فنڈ سے کرنے کا اعلان۔ تجارتی جہازوں کے نقصانات ایران کے منجمد فنڈ سے پورے کیے جائیں گے۔ امریکی صدر نے کہا جہازوں کو پہنچنے والا نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے، ایران کے پیسوں سے ادائیگی ہی منصفانہ راستہ ہی کہنا ہے امریکی صدر ٹرمپ کا۔ بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے، امریکہ کا ایران پر مسلسل 13ویں رات بھی فضائی حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملے امریکی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع کیے گئے۔ مسلسل 13ویں رات ایران پر فضائی حملے جاری ہیں، کہنا ہے سینٹ کام کا۔ سینٹ کام کے مطابق حملوں کا مقصد ایران کو جواب دہ ٹھہرانا ہے۔ تجارتی جہاز رانی کو لاحق خطرات کم کرنا حملوں کا مقصد ہے۔ ایران کے جزیرہ قشم میں دھماکوں کی آوازیں، ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے۔ امریکی فوج کے 2 میزائل جزیرہ قشم کے گاؤں مسن میں گرے، یہ کہنا ہے ایرانی سرکاری میڈیا کا۔ امریکہ کا ایران پر مسلسل 13ویں رات بھی فضائی حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملے امریکی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع کیے گئے۔ مسلسل 13ویں رات ایران پر فضائی حملے کیے جا رہے ہیں۔ حملوں کا مقصد ایران کو جواب دہ ٹھہرانا ہے، کہنا ہے سینٹ کام کا۔ تجارتی جہاز رانی کو لاحق خطرات کم کرنا حملوں کا مقصد ہے، جبکہ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے جزیرہ قشم میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل پھر مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 40 پیسے فی لیٹر بڑھا دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 52 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 62 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 378 روپے 66 پیسے فی لیٹر۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مسلسل چوتھے روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ 4 روز میں پیٹرول 15 روپے 72 پیسے اور ڈیزل 24 روپے 31 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا۔ امریکی سینٹ نے ایران جنگ کے خلاف ڈیموکریٹس کی قرارداد مسترد کر دی۔ صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد کے خلاف 49 اور حق میں 47 ووٹ پڑے۔ قرارداد میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی کو کانگریس کی منظوری سے مشروط کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ایوان نمائندگان نے آج ہی ایران کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد منظور کی تھی۔ امریکی ایوان نمائندگان میں قرارداد کو 4 ریپبلک ارکان کی حمایت بھی حاصل رہی۔ صدر ٹرمپ کا ایران پر ایپک فیوری سے زیادہ بڑے حملوں پر غور۔ ایکزیوس رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کہتے ہیں ایران پر نئے حملے ماضی کے تمام حملوں سے زیادہ بڑے اور شدید ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کے بقول نئے حملوں کے فیصلہ کب نتائج حاصل ہوں گے۔ ایران پر نئے حملوں میں اسرائیل بھی شامل ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ابھی نئے حملوں کا حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ایران میں عراق کے وزیر اعظم علی الزیدی کا پرتپاک استقبال۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے تہران میں ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے قیام کے لیے جاری کوششوں پر بات چیت ہوئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعاون، توانائی، تجارت اور سیکیورٹی امور کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ عراقی میڈیا نے بتایا تہران کے 2 روزہ دورے کے بعد علی الزیدی ترکیہ، سعودی عرب اور شام بھی جائیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا نام لیے بغیر پیپلز پارٹی پر 2.5 سے 3 ہزار ارب کی کرپشن کا الزام۔ مظفر آباد میں پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا یہ جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں ان کا نام لیں تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے، وہ ہے کرپشن۔ کرپشن کے علاوہ ان کی کوئی میراث نہیں۔ جہاں جہاں عوام نے انہیں اقتدار دیا وہاں ان لوگوں نے کرپشن کی انتہا کر دی۔ اس صوبے کو 15 سال میں جتنا پیسہ ملا وہ دبئی پہنچا دیا۔ کرپشن بتا کر کرتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا ہے ان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔
तकरीरें करते फिर रहे हैं, उनका नाम ले तो एक ही चीज ज़हन में आती है, करप्शन। करप्शन के अलावा उनका और कोई उनकी जो है वो मीरास नहीं है, सिर्फ करप्शन है। और जहां पे उनको इक़्तिदार लोगों ने दिया हुआ है वहां पे उन्होंने करप्शन की इंतहा की हुई है। सारा पैसा कोई पिछले 15 साल में जो 2.5-3 हज़ार अरब जो है वहाँ वो मिला है उस सूबे को, वो सारा दुबई पहुंचाया हुआ है उन्होंने। और इसमें कोई उन्हें जो शर्म व हया भी नहीं है। करप्शन जो है वो बता के करते हैं, इसके ऊपर बाकायदा फख्र करते हैं। तो इसका भी आपने ख्याल रखना है कि लोग जो है वो इस किस्म के बहकावे में ना आए। राना सना पीपी क़यादत पर उंगली उठाने से पहले मॉडल टाउन के खून का हिसाब दें। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के मौजूद किस मुँह से अखलाकियात, अमानतदारी का दर्ज दे रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध के खिलाफ जहर उगलने वाले पहले शरीफ खानदान की बैनुल-अक़वामी लूटपाट, फ्लैट्स का कच्चा चट्ठा खोले। कहानियाँ गढ़ने वालों की अपनी सियासत बैसाखियों, डीलर्स और साजिशों पर कायम है। राना सनाउल्लाह की बौखलाहट बता रही है नून लीग को आज़ाद कश्मीर में इबरतनाक शिकस्त नजर आ रही है। अवाम नून लीग के झूठ को अच्छी तरह पहचान चुके। आपका ये सियासी ड्रामा मजीद नहीं चलेगा। राना सनाउल्लाह होश के नाखुन लें और सस्ती शोहरत की सियासत बंद करें। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हर जुबान दराजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या राना सनाउल्लाह के बयान पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट करेंगे? राना सनाउल्लाह ने एक बार कहा, आपने 4 बार कह दिया कि ये बात 14 बार कहनी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातें एक दूसरे को गलत साबित करने में लगी होती हैं। हर जमात खुद को पाकिस्तान से मुखलिस और मुखालफिन को दुश्मन समझती हैं। ये एक रिवाज है। दुनिया भर की जमहूरियतों में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक करते हैं। सोसाइटी का एक बदकिस्मती का दाग है। मैं समझता हूँ कि जो बंदे पीपल्स पार्टी के सिर्फ वही पाकिस्तान के मुखलिस हैं, बाकी सारे दुश्मन हैं। मेरे मुखालिफ हो, मुस्लिम लीग हो या पीटीआई हो या बाकी जमातें, उन्होंने मेरे लिए साबित करना है। ये एक मुरव्वजा रिवाज। राना सनाउल्लाह ने 1 दफा कहा, आप 4 दफा कह बैठे हो, 14 दफा कहना है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, क्या राना सनाउल्लाह साहब के उस बयान के ऊपर सिर्फ पीपल्स पार्टी को चार्जशीट करना है? हमने माजी में गलतियां की और हमारे रवैये अचानक ठीक नहीं हो गए। हाँ, उसमें इतनी बेहतरी आ गई है कि दुनिया भर के लोग, दुनिया भर की जमहूरियतों में वहां पे भी एक दूसरे पे इल्जाम लगते हैं, मुखालफत में बोलते हैं, तल्ख होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती है तो आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक भी करते हैं। इलेक्शन अपना अपना लड़ते हैं। हुकूमत यौमिया कीमतों में तब्दीली पर नजरसानी पर आमादा। पेट्रोलियम डीलर्स का दावा। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि रोजाना कीमतों में तब्दीली का तरीकाकार फिलहाल रोका जा रहा है। हुकूमत प्रॉफिट मार्जिन पर समरी 15 रोज में जारी करेगी। पेट्रोल पंप मालिकान ने 15 रोज तक शट डाउन की कॉल वापस ले ली है। हुकूमत यौमिया कीमतों में तब्दीली पर नजरसानी पर आमादा हो गई है। पेट्रोलियम डीलर्स का ये दावा है और पेट्रोलियम डीलर्स का ये कहना है कि रोजाना कीमतों में तब्दीली का तरीक़ाकार फिलहाल रोका जा रहा है। हुकूमत प्रॉफिट मार्जिन पर समरी 15 रोज में जारी करेगी। पेट्रोल पंप मालिकान ने 15 रोज तक शट डाउन की कॉल वापस ले ली है। पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। डीलर मार्जिन और डेली प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर जो हमारा एतराज़ था वो दूर कर दिया गया है। दोनों मामलात पर 15 दिन का टाइम दिया गया है। मार्जिन जो हमारा ऑलरेडी अप्रूव्ड हुआ है PCC से, वो 15 दिन के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। जो प्राइसेस डेली चेंज हो रही हैं वो भी 15 दिन तक के लिए रखी जाएंगी। उसके बाद ये मैकेनिज्म कुछ दिनों पे ले आया जाएगा। ये शटडाउन की जो कॉल दी गई थी ये हम ऑफ करते हैं और 15 दिन के लिए मौखर करते हैं। अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जाने के। अलीम, बहुत बड़ा दावा किया है पेट्रोलियम डीलर्स ने, क्या हुकूमत ने इसकी तस्दीक की? देखिए जी, कल जब मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के दौरान हमें बताया गया जरा की जहाँ से मुज़ाकरात कामयाब हो। अब उस वक्त ये हुआ था कि इनके ये जो एसोसिएशन के आज 2 ओहदेदारान के बयानात आए हैं। अभी इनका जो चेयरमैन है हुमायूं खान, उनका भी स्टेटमेंट आ गया है। और ये जो नुमान भट्ट हैं, इनकी जानिब से कल कोई बयान नहीं आया था। कल मुज़ाकरात के फौरी बाद ये लोग वहाँ से निकल गए थे, जबकि जो दीगर ओहदेदारान थे उन्होंने कहा था कि हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए। कल से लेकर जिस वक्त तक वज़ीर पेट्रोलियम के साथ उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे लेकर इस वक्त तक ये नुमान भट्ट और ये जो इनके सदर हैं एसोसिएशन के, इनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इन्होंने कहा था कि हमारी हड़ताल बरकरार है। अब से कुछ देर पहले भी जो इनका एक ऑफिशियल इन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया, वो इनकी जानिब से हड़ताल के बारे में ही खबरें दी जाती रही। और अब वो इंटरेस्टिंगली थोड़ी देर पहले इनकी जानिब से एक ये बयान जारी किया गया है
جس میں کہا گیا ہے کہ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسیشن اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور پیٹرول پمپوں کی جو مجوزہ شٹ ڈاؤن کال ہے وہ 15 روز کے لیے انہوں نے مؤخر کر دی ہے۔ اور انہوں نے یہ اس میں جو دو دلچسپ چیزیں کہی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بڑا ایک اسی طرح کہ مارجن سے متعلق جو منظور شدہ سمری ہے وہ 15 روز میں جاری کرنے کی دہانی کرائی گئی ہے، یہ تو غلط کہا گیا۔ تاہم انہوں نے یہ کہا ہے، ایسوسیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ جو روزانہ قیمتوں میں تبدیلی کا طریقہ کار ہے وہ 15 روز کے لیے مؤخر کیا گیا ہے۔ انہوں نے ابھی یہ دعویٰ کیا ہے حکومت کی جانب سے، نہ تو اس حوالے سے کوئی پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، نہ کوئی ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا ہے، جیسے کہ کل کہا گیا تھا کہ ابھی ایک پریس کانفرنس ہوگی جس میں یہ ایسوسیشن اور ان کے جو مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اس کی تفصیلات بتائی جائیں گی۔ لیکن آج حکومت کی جانب سے اب تک کوئی بھی چیز ایسی جاری نہ کی گئی، نہ تو یہ بتایا گیا کہ آج کوئی مذاکرات کا دور ہوا ہے، نہ مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے، یا یہ جو ایک بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کی جانب سے حکومت کی جانب سے ہمیں کوئی تصدیق نہیں ہوئی، نہ تو حکومت کی جانب سے میڈیا کے لیے کوئی اس قسم کی چیز جاری کی گئی ہے۔ تاہم ایسوسیشن جو ہے آل پاکستان پیٹرول پمپ اونر ایسوسیشن، ان کا یہ کہنا ہے کہ قیمتوں کا جو نیا میکینزم ہے اس پر حکومت 15 روز میں نظر ثانی کرے گی، اور حکومت نے ہمارے مطالبات پر مثبت پیش رفت کی ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے شکر گزار ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ 15 روز تک جو ان کی جو احتجاج ہے اور جو اپنا شٹ ڈاؤن کی کال ہے وہ ہم واپس لیتے ہیں۔ تاہم یہ ایسوسیشن کا دعویٰ ہے کہ ایسا ہوا ہے، حکومت کی جانب سے ابھی تک اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے اور کوئی اعلامیہ نہیں جاری کیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سیکیورٹی فورسز عوام کی حمایت سے بلوچستان میں پائیدار امن لائیں گی۔ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف کارروائیاں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی 20ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا غیر ملکی سرپرستی میں کام کرنے والی پراکسیز بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ مسلح افواج اور عوام کے اتحاد سے دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنائیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں سیکیورٹی فورسز عوام کی حمایت سے بلوچستان میں پائیدار امن لائیں گی۔ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف کارروائیاں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی۔ GHQ میں 20ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سیکیورٹی صورتحال، قومی یکجہتی اور ترقیاتی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے بلوچستان میں دیر پا امن کا قیام یقینی بنایا جائے گا۔ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائیاں مکمل عزم کے ساتھ جاری رہیں گی۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے مکمل خاتمے تک آپریشنز بلا تعطل جاری رکھے جائیں گے۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان اور عوام کے لیے خطرہ بننے والے دہشت گرد نیٹ ورکس کا ہر صورت خاتمہ کیا جائے گا۔ بیرونی سرپرستی میں چلنے والے پراکسی عناصر بلوچستان میں بدامنی، عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا بلوچستان پاکستان کا فخر، قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ ہے۔ محب وطن باصلاحیت ثابت قدم عوام صوبے کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ترقیاتی منصوبے بلوچستان کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت جاری ہیں۔ ان سے عوام کی خوشحالی اور استحکام کو فروغ ملے گا۔ فیلڈ مارشل نے قومی یکجہتی کے فروغ میں سول سوسائٹی، جامعات، میڈیا اور نوجوانوں کے مثبت کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے قومی اتحاد، استقامت اور مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں۔ ورکشاپ کے شرکاء نے پاکستان کے استحکام، ترقی اور خود مختاری کے لیے اپنا مشترکہ عزم دہرایا۔ مستونگ کے علاقے کھٹکوچا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ متعدد دہشت گرد گرفتار، سیکیورٹی ذرائع نے بتایا گرفتار دہشت گردوں میں سہولت کار سمیت مرد اور خواتین خودکش بمبار بھی شامل ہیں۔ کارروائی میں دہشت گردوں کی متعدد کمین گاہیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے مواج گوٹ میں 7 سال کا بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق۔ جہانگیر کی لاش مین ہول سے نکال لی گئی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ عدنان بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی کا علاقہ مواج گوٹ ہے جہاں نور شاہ محلے میں کھلے مین ہول میں گر کر 7 سالہ جہانگیر
جان کی بازی ہار گیا. پولیس کا بتانا ہے کہ بچہ گھر سے چیز لینے نکلا تھا, راستے میں کھلے مین ہول میں گر گیا. اطلاع ملنے پر فوری کارروائی کی گئی اور بچے کی لاش کو مین ہول سے نکالا گیا, جبکہ واقعے کے بعد مشتعل علاقہ مکین نے اب ریور روڈ اور ناردرن بائی پاس پر احتجاج کرتے ہوئے دونوں شاہراہوں کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا. مظاہرین نے ٹاؤن انتظامیہ کو واقعے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ٹاؤن چیئرمین کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا. دوسری جانب ٹریفک پولیس حکام کا بتانا ہے کہ احتجاج کے باعث ناردرن بائی پاس پر گاڑیوں کی طویل قطار لگ گئی ہے, جبکہ متبادل ٹریفک کو ہب ریور روڈ پر ڈبہ موڑ, 24 مارکیٹ اور سعید آباد اور مواج روڈ سے متبادل راستوں کی جانب موڑا جا رہا ہے. ٹریفک پولیس حکام کا مزید بتانا ہے کہ صورت حال پر نظر رکھتے ہوئے جبکہ احتجاج کے باعث شہریوں کو سفر کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوسری جانب پولیس کا بتانا ہے کہ مظاہرین سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. جی عدنان راجپوت اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ. گلگت بلتستان میں تیز بارش, سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی, شاہراہوں پر آمد و رفت معطل ہو گئی. سیلابی ریلے میں RCC پل بہہ گیا. غزیر شندور ٹریفک کے لیے بند ہو گئی. ضلع استور میں لاس کے مقام پر کلاؤڈ برسٹ سے درجنوں مکانوں کو نقصان پہنچا. زرعی زمینیں, فصلیں, درخت اور نہریں متاثر ہوئیں. گلگت کے علاقے چمو گڑھ میں سیلابی صورتحال ہے. چلاس کی وادی تھور داس میں ریلا 3 مکان بہا لے گیا. 20 مکان متاثر ہوئے. جگلوٹ کردو غزر گلگت چترال کی شاہراہیں بند ہیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ٹانگیر نے بتایا فروری میں سیلاب سے 35 مکان تباہ, 35 جزوے متاثر ہوئے. فصلیں, درخت اور مویشیوں کے باڑے بھی متاثر ہوئے. محمد علی سے خبر. بھارت کی جانب سے سلال ڈیم سے چھوڑا گیا دوسرا بڑا ریلا پاکستانی حدود میں داخل. دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد پھر بڑھ گئی. دریائے چناب میں پانی کی آمد 2,08,000 کیوسک ہو گئی. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کا کہنا ہے دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کے بہاؤ میں مزید اضافے کا خدشہ ہے. پنجاب میں مونسون بارش کا سلسلہ جاری ہے. شہروں میں اربن فلڈنگ کی صورتحال ہے. سسلال ڈیم سے پانی چھوڑنے پر دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب آ گیا ہے. دریا کنارے نشیبی علاقوں کو خطرے پر FFD نے الرٹ جاری کر دیا. متعدد حادثات میں 21 شہری جام بحق, 154 زخمی ہوئے. لاہور میں کئی گھنٹے کی موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. نشیبی اور پوش علاقوں کا فرق ختم ہو گیا. کئی علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے. سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ کے علاقے میں 263 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں الفت مغل. سویرے ہونے والی بارش نے لاہور شہر کو ڈبو دیا. گلبرگ, والٹن, تاج پورہ, ہربنس پورہ, گوال منڈی, اقبال ٹاؤن شپ سمیت شہر کے مختلف علاقے پانی میں ڈوبے رہے. ہربنس پورہ انڈر پاس سمیت شہر کی بڑی سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرتی رہیں. لوگوں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں خراب ہو گئیں. ایئرپورٹ, پھٹا چوک, بیدیاں روڈ, گلشن راوی, ملتان روڈ, ٹھوکر نیاز بیگ سمیت کئی علاقوں میں پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے کہ واسا سمیت ذمہ دار ادارے نکاسی آب میں مصروف ہیں. کئی علاقوں سے پانی ہٹا دیا گیا ہے. کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ الفت